وہ یہ ہے کہ وقت ایک ایسی متاع ہے، قیمتی متاع ہے کہ جس کو آپ مٹھی میں جتنا چاہے بند کریں وہ بند نہیں ہوگا، وہ ہاتھ سے پھسل جائے گا۔ وقت کی قدر کیجیے۔ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے وقت کی قدر اس طریقے سے کی کہ اپنی زندگی میں اتنی احادیث لکھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے قلم کا برادہ جمع کیا گیا تو وہ ان کے غسل کے پانی کو گرم کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ مجھے خیال آتا ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کہیں میرا وقت ضائع نہ ہو جائے، لیکن اگر میں اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر لوں تو یہ بھی خیال ہے کہ لوگ مجھے ایسا محسوس کریں گے کہ یہ مغرور ہے، یہ علمی طور پر افادے کا قائل نہیں ہے۔ تو میں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ جب لوگ میرے پاس گفتگو کے لیے آتے ہیں تو قلم چھیلنا، کاغذ تیار کرنا، اس طرح کے وہ کام جو علمی انہماک یا ذہنی انہماک کے طالب نہیں ہیں، وہ میں ایسے وقت کرتا ہوں جب لوگ مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں، ان کے تمام متعلقین، دوست، احباب جو دارالکتاب میں جاتے تھے وہ جانتے ہیں کہ جس وقت والد صاحب کے پاس یہ حضرات بیٹھتے تھے تو اس وقت بھی ان کا قلم رکتا نہیں تھا۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ سامنے والا اپنی گفتگو کر رہا ہے، یہ جواب دے رہے ہیں، لیکن مضمون ہے کہ وہ چلا جا رہا ہے۔ اور یہ چیز میں نے انہی کے یہاں دیکھی کہ ایک ہی دن میں کئی موضوعات کے اوپر لکھ رہے ہیں۔ یعنی لکھنے کا تھوڑا بہت تجربہ آپ سب کو ہوگا، میں بھی 2-4 لائنیں لکھتا ہوں، لیکن جس موضوع پر لکھتا ہوں پورے دن ذہن پر وہی موضوع حاوی رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ختم نہ کر لوں۔ ان کے دن کے مشاغل میں یہ تھا کہ صبح سیرت پہ لکھنا ہے، پھر سیاست پہ لکھنا ہے، پھر عربی زبان پہ لکھنا ہے، پھر نحو پہ لکھنا ہے، صرف پہ کتاب چل رہی ہے، الگ الگ موضوعات پر ایک ہی دن میں کئی صفحات وہ لکھ رہے ہوتے تھے، اور جس وقت گفتگو کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی لکھ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ چیز دراصل ہمیں ایسے لوگوں کی زندگی سے سیکھنی ہے کہ اگر میں عبد الرحمن ابن الجوزی کا حوالہ دوں، ابن حجر کا حوالہ دوں، ان اساتین و محدثین کا حوالہ دوں، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس زمانے میں اتنے ڈسٹریکشن، سوشل میڈیا، فون، یہ سب چیزیں کہاں تھیں، ان لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ لیکن میں ایک ایسی شخصیت کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جس کو گئے ہوئے صدیاں نہیں بیٹی ہیں، جس کو گئے ہوئے صرف 1 مہینہ بیتا ہے، اور وہ ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود تھی، اور ان کے معمولات کو جاننے والے اور دیکھنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کو برتنے والے موجود ہیں۔ تو اگر ہمارے دور میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا تو سبق ان کی زندگی سے یہ ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا سبق کہ وسائل کی قلت کا کبھی رونا چاہیے۔ انہوں نے دارالکتاب کا جس طریقے سے آغاز کیا، یہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ ہمارے محترم عبدالسلام اعظمی صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بتا رہے تھے اسی طریقے سے عبدالسلام خان صاحب ممبئی سے جو تشریف فرما ہیں، اسی طریقے سے گلاوٹی سے جن کا بھی ذکر آیا، جاوید اختر فیضی صاحب، یہ بھی ان کے درینہ رفیق ہیں، ابھی کچھ دن پہلے آئے، تو وہ بتا رہے تھے، اور والد صاحب نے بھی مجھ سے 1-2 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا کہ جب دارالکتاب کا آغاز ہوا تو اس وقت وسائل نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت امیر کبیر خاندان سے آتے ہوں۔ تو انہوں نے اس وقت احیاء علوم الدین کا اردو ترجمہ شروع کیا تھا، اور اس زمانے میں صورتحال یہ ہوتی تھی کہ بڑی کتابوں کے ترجمے یا بڑی کتابیں جو شائع ہوتی تھیں وہ قسط وار ہوتی تھیں، تو چند قسطیں انہوں نے ترجمہ کر کے شائع کی ہوں گی۔ اب اس کو فروخت کس طرح کریں؟ 7 سالہ کا موقع تھا، صدر گیٹ کے سامنے انہوں نے ایک تخت لگایا، اور اس تخت کے اوپر احیاء علوم الدین کے جو تراجم، جو قسطیں چھپی تھیں وہ رکھی اور خود ہی ان کو فروخت کیا۔ دارالکتاب کا آغاز اس طریقے سے ہوا ہے، ایک تخت سے ہوا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان کی محنت سے، والد صاحب کی محنت سے وہ کہاں پہنچا۔ یہ ابھی ہمارے بہت محترم، جن کو میں بچپن سے چچا کہتا آیا ہوں، بدر کاظمی صاحب، انہوں نے 2 باتیں کی ہیں، وہ ہوتے تو میں گستاخی کے لیے معافی مانگ لیتا، لیکن 2 باتوں کی تصحیح بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد میں پھر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ شاید ان کے اور والد صاحب کے درمیان کچھ دوریاں ہوئیں، اور اس دوری کا سبب کیمپ کا دور رہا کہ اس میں والد صاحب کا تقرر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، یہی وہ کیمپ تھا
کہ جو دارالعلوم کے جو واقعات ہوئے تھے اس کے بعد حضرت مولانا وحید الزما کیرانوی نور اللہ مرقدہ نے قائم کیا. والد صاحب کا رشتہ بہت قریبی اپنے استاد سے حضرت مولانا وحید الزما کیرانوی رحمہ اللہ سے تھا، اور حضرت ہی کے حکم سے اور ان کے مشورے سے اس کیمپ میں والد صاحب کا تقرر ہوا، اور وہ تیار بھی ہو گئے کہ مجھے کیمپ میں میرے استاد نے پڑھانے کے لیے بلایا ہے، اور یہاں پر اگلے دن وہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے. لیکن ان کا سسرالی جو تعلق تھا وہ اس طبقے سے، اس گروپ سے تھا کہ جو وفد دارالعلوم کا حامی تھا. تو والد صاحب نے مجھے بتایا، اور یہاں تک کہ اپنے سسر یعنی میرے نانا حضرت مولانا عبداللہ سلیم صاحب دامت برکاتہم کے سامنے یہ واقعہ ایک مرتبہ انہوں نے ذکر کیا کہ جس دن میں کیمپ میں جانے والا تھا صبح میں آپ فلاں 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 یہ حضرات گھر پر آئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو شہر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے متعلقین میں سے کوئی شخص کیمپ میں جائے، تو تم کیمپ میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دو. اور میں نے اپنے ان رشتہ داروں کی خاطر کیمپ میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا. لیکن پھر ہوا یہ کہ میرا تقرر وفد دارالعلوم دیوبند میں ہو گیا. اب اگر میں وہاں جاؤں گا تو استاد ناراض ہوں گے، اور اگر کیمپ میں جاؤں گا تو پھر رشتہ دار ہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ میں ادھر جاتا نہ میں ادھر جاتا، اور پھر میں نے مختلف دوستوں اور اساتذہ کے مشورے سے دارالکتاب کا آغاز کیا. تو انہوں نے اس ماحول میں کہ جب کہ پورا شہر بٹا ہوا تھا، اس ماحول میں نیوٹرل رہنا پسند کیا. اور یہ نیوٹرل رہنا ان کو اس وقت کام آیا جب آج سے جس کی طرف ہمارے حضرت مولانا غالباً عبدالسلام صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اس وقت کام آیا کہ جب دونوں اداروں کی رنجشیں اپنے عروج پر پہنچ کر انحطاط پذیر تھیں، اور اس وقت دل ذرا سافٹ ہو گئے تھے، نرم ہو گئے تھے. اس وقت حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ترجمان دیوبند میں مختلف مضامین لکھے، اور دونوں طبقات اور دونوں گروپوں کو قریب کیا، دونوں کے پاس گئے، ان کے سامنے التجا کی کہ آپ فلاں پروگرام میں چلیں، فلاں کے پاس گئے کہ اس پروگرام میں چلیں. اور اس طریقے سے کئی مہینوں کا سفر یہ محیط سفر رہا، اور ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف کے تمام مقدمات ختم ہو گئے. حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ، میں خود گواہ ہوں کہ جامع رشید میں ایک جلسے میں تشریف لے کر آئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا جس کا میں نے ایک ویڈیو میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ کا نام نامی دارالعلوم دیوبند کی صدر محتمم کے طور پر تجویز ہوا. یہ تقریباً 2009 اور 10 کی بات ہے، اور حضرت مولانا سالم صاحب رحمہ اللہ کے پاس والد صاحب خوشی خوشی تشریف لے گئے اور کہا کہ یہ تجویز ہے، اور اس تجویز پر اگر عمل کر لیا جائے تو جو بچا کچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. میں ابھی کچھ دن پہلے مولانا شکیب قاسمی صاحب سے یہ گفتگو کر رہا تھا، تو انہوں نے ایک چیز کا اضافہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات بھی ذکر کرنی چاہیے آن ریکارڈ کہ مولانا سالم صاحب نے کیا جواب دیا تھا. مولانا نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم نے اس وقت بھی دارالعلوم عہدے کے لیے نہیں چھوڑا تھا، اور آج بھی ہم عہدے کے طلبگار نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی یا ان کا اپنا انداز تھا. لیکن یہاں جس شخصیت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ جب اس دور کا آغاز ہو رہا تھا کہ جس وقت آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو کھلاؤں گا کیسے، پلاؤں گا کیسے، میرے گھر کے اوپر چھت کیسے بنے گی، میرے گھر میں کمرے کیسے بنیں گے، صوفہ سیٹ کہاں سے آئے گا، گھر کی ذمہ داریاں کیسے پوری کروں گا. جس وقت آدمی کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے اور سامنے ایک نہیں 2 ملازمتیں کھڑی ہوتی ہیں، اس وقت وہ نیوٹرل رہنے کو ترجیح دیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں ادھر جاؤں گا تو رشتہ داروں کی حقوق تلفی ہوگی، اور ادھر جاؤں گا تو استاذ کی حق تلفی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ جو دیا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے. یہ چند الفاظ ہیں، اور یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر دیں کہ ہم سب مختلف حالات سے گزرتے ہیں اور گزریں گے. ہمارے سامنے اس طرح کے بہت سے حالات آئیں گے، اختلافات کا ہم شکار ہوں گے، اختلافات کا مشاہدہ کریں گے. ہم میں سے ایک بڑی تعداد مدرسوں میں جائے گی، مدرسوں کے اندر مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ اگر اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، دینی اور دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے، ایک تو نظام الاوقات کی پابندی کیجیے، اور وقت کو ایسی متاع سمجھیے کہ اگر چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، اور اس کو اس طریقے سے وہ جائے کہ آپ خود مطمئن ہو کہ میں نے اس وقت کو اس طرح کام میں لگایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس محنت کو قبول کیا ہے، اور دنیا نے بھی اس کو ایڈمائر کیا ہے اور پسند کیا ہے. پہلی چیز تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اختلافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. میں نے ظاہر ہے کہ میں بھی کوئی ایسا تو نہیں کہ دودھ کا دھلا ہر شخص ہوتا ہے. بعض مرتبہ نوجوانی کے جذبے میں آدمی کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے. ایسا ہوا کہ میں نے بعض اختلافی موضوعات پہ لکھا،
اور بعض باتیں کہیں کامنٹ کر دی. سوشل میڈیا کا دور ہے اور آدمی نوجوانی میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے. والد صاحب نے فوری طور پر مجھے فون کیا, تنبیہ کی کہ اس مضمون کو ڈیلیٹ کرو, اس کامنٹ کو ختم کرو, تم نے ایسا کیوں کہا. یہ ان کی تربیت کا انداز تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں